سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے موضوعاتی مطالعہ میں سے ہم آج عبادات کے بارے میں کچھ تذکرہ وہ کریں گے۔ عبادات یا عبادات جمع عبادت کی ہے، اور عبادت کا لفظ وہ عربی زبان کا لفظ عبد ہے۔ عبد کا معنی مطلب ہے بندگی، اطاعت کرنا، اور جو حکم آپ کو دیا جائے اس کی تعمیل کرنا۔ یہ تو لغوی معنی ہے۔ اصطلاح میں، شریعت میں عبادت کہتے ہیں کسی کی بالادستی اور برتری کو تسلیم کرنا، اور اس کے مقابلے میں اپنی آزادی، خود مختاری سے اپنے آپ کو دور کرنا اور اس کی بڑائی کو تسلیم کرنا۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تمام خواہشات کو ترک کر کے اللہ رب العزت کی بڑائی، اس کی الوہیت، اس کی خالقیت وہ تسلیم کرتے ہوئے ایک خوبصورت انداز میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ جب رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت وہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور ہم ان کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ اس سے دعا مانگیں گے، اس کے سامنے رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تو یہ ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت کا مطلب ہے۔ اسلام میں عبادت کا، ہر ایک مذہب میں عبادت کا ایک مفہوم اور معنی ہوتا ہے۔ بعض غیر مسلم اقوام عبادت اس کو کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، بتوں کی پوجا کریں، بتوں کو سجدہ کریں، ان سے مدد مانگیں۔ بعض دیگر اقوام وہ سورج، چاند، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض اقوام مختلف قسم کے جانوروں، بعض اقوام مختلف قسم کے درختوں، پہاڑوں وغیرہ میں عبادت اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اسلام میں عبادت کا مقصد مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور ہم اس کو رب مان کر اس کی بندگی، پرستش اور عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، اور تکلیف، مصیبت، راحت کے وقت ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت سے وہ مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن جن عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کا عملی نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ یعنی اگر ہم ایک عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم پیغمبر پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز اگر ہم اپنے طریقے سے پڑھیں، ہاتھ نہ باندھیں، اسی طرح رکوع سجدہ اپنے طریقے پر کریں، اس میں جو دعائیں ہیں وہ اپنے طریقے پر پڑھیں، جو جی میں آئے وہ ہم کریں، تو یہ نماز اللہ رب العزت کے حضور میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نماز پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ عبادات کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ اسلام میں عبادت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ متعین صورتیں، وہ خاص طریقہ جو اسلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا مقصد کے حصول کے لیے مقرر کیے ہیں، اس کے مطابق جو اعمال ہم کرتے ہیں اس کو بھی عبادات کرتے ہیں۔ ہر عبادت کے لیے اوقات مقرر ہیں، وقت مقرر ہیں، طریقہ مقرر ہے۔ تو یہ اسلام کی اہم احکامات ہیں۔ عبادات
عربی زبان کے لفظ عبادت عربی زبان کے لفظ عبد سے نکلا ہے، جس کے معنی بندگی۔ عبد اصل میں غلام کو بھی کہتے ہیں، جس کے معنی بندگی، یعنی کسی کی اطاعت کرنا۔ اطاعت اور تعمیل حکم کے ہیں، یعنی کسی کے حکم پر جو ہے وہ اس کو عمل میں لانا، اس کے حکم کو ماننا۔ جبکہ اصطلاح میں کسی کی بالادستی اور برتری کو تسلیم کر کے، کسی کی بالادستی کہ ہاں اللہ رب العزت ہم سے بہت بڑا ہے، اور برتری، اس کی برتری کو تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار ہونے، سرتابی و مزاحمت کو چھوڑ کر اس کے سامنے اپنی عاجزی و انکساری کے اظہار کو عبادت کہتے ہیں۔ ہم جو ہے عبادت میں اپنا غرور، تکبر یہ چھوڑ کر اس بات کا ہم اقرار کریں کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے سرب سجود ہوں گے، یہ عبادت کا مقصد ہے۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ یعنی اپنا معبود اور رب مان کر اس کی پرستش کی جائے، وہ بندگی و اطاعت کی جائے۔ بالکل اسلام میں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مان کر، اپنا رب مان کر اس کی عبادت و بندگی اطاعت کی جائے۔ تکلیف اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے۔ جو بھی انسان پر تکلیف آئے، مصیبت آئے، وہ سب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور مہربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے دل و جان اور شوق محبت سے اس کے ہر حکم کی تعمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایاک نعبد، اے ہمارے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے جو ہے مدد مانگتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عبادت کا ایک مخصوص مفہوم ہے، جس سے مراد و متعین صورتیں ہیں، وہ مختلف طریقے جو اسلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اصول کے لیے مقرر کی ہیں اور ان کے لیے امتیازی شعائر اختیار کیے ہیں۔ ان کے لیے اوقات، مقداریں، ابھی ان کے لیے مثال کے طور پر نماز ہے، ان کے لیے اپنے 5 اوقات ہیں، مقداریں ہیں، کتنی رکعت آپ پڑھیں گے، کتنی فرض پڑھیں گے، کتنی واجب پڑھیں گے، کتنی سنت پڑھیں گے وغیرہ، اور کیفیات، کس کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے آپ، قبلے کی طرف آپ منہ کریں گے، کپڑے آپ کے صاف ہوں گے، بدن جو ہے وہ آپ کا جو ہے پاک صاف ہوگا، جن میں تبدیلی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو نماز کا طریقہ ہمیں اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ایک آدمی اس طرح نہیں کر سکتا کہ میں جو ہے فجر کی نماز وہ 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھتا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے، نہیں۔ اگر آپ 2 رکعت پڑھیں گے ثواب آپ کو ملے گا، 4 رکعت پر نہیں ملیں گے، کیونکہ 4 رکعت یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے معروف معنوں میں عبادت، نماز، یہی وجہ ہے کہ شریعت میں عبادت کہتے ہیں نماز کو، روزہ کو، زکوٰۃ اور حج کو کہتے ہیں۔ نماز کے لیے جو ہے ایک وقت مقرر ہے، آپ اس کے لیے اذان دیں گے، 5 وقت جو ہے وہ آپ نماز پڑھیں گے، اس کی رکعات معلوم ہیں، اس کا طریقہ معلوم ہے، نماز کے فرائض معلوم ہے، واجبات معلوم ہے، سنت طریقے معلوم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے میں آپ نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں، کس طریقے پر آپ نے روزہ رکھنا ہے، روزے کا سنت طریقہ کیا ہے، حج، اس طرح زکوٰۃ کا ایک خاص وقت مقرر ہے، آپ نے کس وقت زکوٰۃ نکالنی ہے، کتنے مال سے نکالنی ہے، یہ سارا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ اور حج، اس طرح حج کا الحج اشہر معلومات، حج کے جو ہے معلوم مہینے ہیں، تو یہ سب عبادات مقررہ ہیں، اوقات مقررہ ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں،
نماز بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم اللہ کی خاطر غریبوں کو جو ہے دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ بھی ہم اللہ کے خوف سے سحری سے لے کر افطار تک ہم کوئی چیز بھی نہیں کھاتے، اس ڈر سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس طرح ہم حج، بیت اللہ شریف کا طواف، منا، مزدلفہ، صفا مروہ، وقوف عرفہ، جتنے بھی حج کے ارکان ہیں، مناسک حج ہیں، وہ سب ہم پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، جو اسلام کے نمایاں مظاہر ہیں۔ اسلام کے ظاہر جو اعمال ہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ان کو ارکان اسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ تمام طلباء کرام کو چاہیے نماز کا بہت اہتمام کریں، اور اسی طرح پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ بھی جو ہے رکھتے تھے، اور اپنی استطاعت کے مطابق غریب مساکین کے ساتھ جو ہے وہ مدد بھی کرے، اور اللہ جس کو توفیق دے ہم سب کو اللہ رب العزت حرمین شریفین کی بار بار زیارت، عمرہ اور اس طرح حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔